پروفیسر کہتا ہے کہ میری والدہ کا گھر سادہ تھا لیکن بے انتہا خوبصورت تھا کیونکہ نور سے بنا تھا۔ اس کی خوبصورتی چند برابر ہو گئی تھی۔ میری والدہ کے گھر کا جو کامن تھا وہ تقریباً 1000 میٹر تک پھیلا ہوا تھا اور اس سے جڑے ہوئے کچھ کمرے تھے۔ روایت ہمیں عام مومن کی جنت کی وسعت بتا رہی ہے۔ کتنی وسعت ہوگی؟ اگر تمام انبیاء کو دعوت دے تو ایک کمرہ بھی نہیں بھرے گا۔ لیکن پہلے ہی بیان کیا تھا کہ قرار نہیں ہے کہ ہم جنت کو اپنا دل دے دیں۔ ہم جنت میں جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہماری منزل، ہمارا مقصد خدا ہے۔ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ پروفیسر کہتا ہے کہ ہر کمرے کا ایک الگ رنگ تھا۔ کمرے سیدھی جانب تھے۔ مثلاً ایک کمرے کی دیواریں اور چھت سبز نور سے بنی ہوئی تھی۔ ایک کریم رنگ کا کمرہ تھا۔ ایک سبز رنگ کا کمرہ تھا جو عبادت سے مخصوص تھا۔ جنت میں عبادت کیا ہے؟ عبادت وہاں پر جسمانی عبادت نہیں ہے، ذہنی لحاظ سے ایک خاص ارتباط برقرار کرنا ہے۔ اور کریم رنگ کا کمرہ گیسٹ روم تھا، مہمانوں کی پذیرائی کا کمرہ تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک کریم رنگ کی گائے کی قربانی کرو کہ جو بھی دیکھے وہ خوش ہو جائے۔ کریم رنگ غم کو ختم کرتا ہے۔ ایسا رنگ ہے کہ جو جلا دیتا ہے، بھوک کو کھولتا ہے، حال کو بہتر بناتا ہے۔ اور سبز رنگ حیات کا رنگ ہے، لہٰذا جنت میں اعلیٰ درجے والوں کے لباس کا رنگ سبز ہوگا۔ کیوں سبز ہوگا؟ اس کمرے میں ایک خاص ارتباط کی جگہ ہے، خاص توجہ ہے وہاں پر۔ برزخ میں بھی اوپر جانا ہے اور نازل ہونا ہے۔ برزخ میں بعض کی خدا کی طرف توجہ زیادہ ہے، بعض کی کم، وہاں پر بھی مراتب ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سبز اور کریم رنگ کے کمروں کے درمیان ایک بہت بڑا سا سوئمنگ پول بھی تھا۔ وہ لوگ تیراکی کرتے ہیں لیکن گیلے نہیں ہوتے ہیں۔ وہاں کا پانی اور وہاں کی بارش ان کو گیلا نہیں کرتی ہے۔ ظاہری طور پر بارش ہے لیکن حقیقت میں خدا کی رحمت کا جلوہ ہے۔ بارش کو وہاں پر کوئی بیج نہیں اگانا ہے۔ ایک خوبصورت روایت ہے کہ جنت میں کبھی کبھی نور کی چنگاری چمکے گی اور ساری جنت کو روشن کر دے گی، جیسے بجلی اچانک کڑکتی ہے اور چھا جاتی ہے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ نور کیا ہے؟ کہا جائے گا ھذا نور علی و فاطمہ، یہ علی اور فاطمہ کے مسکرانے کا نور ہے کہ جو جنت کو روشن کرتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اس کو خدا ہی جانتا ہے۔ اور جب پروفیسر سے گھر کے سامان کے بارے میں پوچھا تو پروفیسر بیان کرتا ہے کہ جنت میں صوفہ، کرسی، تخت موجود تھا لیکن اثیری تھا، نرم تر تھا، ہلکا تر تھا اور لطیف تر تھا۔ یہ نور کے بنے ہوئے فرش پر رکھے ہوئے تھے۔ نہ نور بادل کو پانی میں تبدیل کر رہا تھا اور نہ بادل سایہ ڈال رہے تھے کہ جو نور میں مانے ہوں۔ ایک نقطہ کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، جو لوگ مسلسل ہمارے ساتھ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنت میں استراحت کیسی ہے، عالم برزخ میں استراحت کیسی ہے۔ وادی السلام کی استراحت کو بیان کیا تھا کہ کس طرح وہاں پہ ارواح سوتی ہیں۔ عالم برزخ میں ارواح سوتی نہیں ہیں، لیکن بیان کیا گیا تھا کہ عادتیں ساتھ جاتی ہیں، کیونکہ زمین پر اسے سونے کی عادت تھی، لہٰذا وہاں پر لیٹتے ہیں، صرف استراحت کرتے ہیں، نیند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ نیند کا تعلق غفلت سے ہے اور برزخ میں غفلت نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے۔ پروفیسر سے پوچھا گیا کہ کیا وہاں پر کوئی ڈیکوریشن پیس تھے جیسے ہم یہاں پر گھر میں استعمال کرتے ہیں؟ تو وہ بیان کرتا ہے کہ وہاں پر صرف فریم تھی، خوبصورت فریمز تھی، حیرت میں مبتلا کرنے والی فریم تھی۔ اس نور کی دیواروں پر گھر کو سجانے کے لیے صرف فریم کا استعمال کیا گیا تھا اور وہ فریم گھر کو خوبصورت کرنے کے لیے کافی تھی۔ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ عرش پر بھی فریم ہے، عرش کی دائیں جانب ایک فریم ہے۔ کیسی فریم ہے؟ ایک فریم ہے۔ جنت کے دروازوں پر بھی فریم ہے۔ عرش کے دائیں جانب کس طرح کی فریم ہے؟ ایک فریم ہے کہ جس پر لکھا ہوا ہے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔
عرش کے سیدھی جانب فریم کا موضوع یہ ہے۔ عرش کی سیدھی جانب یہ فریم کیوں لگائی گئی ہے؟ یعنی جنت کا سیدھا حصہ ان سے تعلق رکھتا ہے، ان کے نور سے خلق ہوا ہے۔ جنت میں فریم سے کسی شخص کے تعلق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مثلا دنیا میں اگر کسی کو پھول پسند ہے تو وہ گھر میں پھول کی فریم لگاتا ہے۔ کسی کو امام رضا علیہ السلام سے بہت زیادہ دلچسپی ہے تو وہ امام رضا علیہ السلام کے روزے کی فریم لگاتا ہے۔ کسی کو حج پہ جانے کا بہت شوق ہے، خانہ کعبہ سے بہت زیادہ دلچسپی ہے، وہ گھر میں خانہ کعبہ کی فریم لگاتا ہے۔ لہٰذا جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کی فریم سے اس کے تعلق کو سمجھ سکتے ہیں۔ برزخ میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی زندگی میں بہت زیادہ امام خمینی کو دوست رکھتا ہوگا یا شہید مطہری کو دوست رکھتا ہوگا یا کسی بھی شخصیت کو دوست رکھتا ہوگا تو وہاں اس کے گھر کے اندر کی فریم پر ان کی تصویر ہوگی، جسے دیکھ کے اندازہ لگا لیا جائے گا کہ یہ شخص کس میں دلچسپی رکھتا تھا۔ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اپنی محبتوں کے ساتھ بلند ہوں گے۔ کس چیز سے آپ کو محبت تھی وہ آپ کے ساتھ جائے گی۔ پروفیسر کہتا ہے کہ فریم گھر کی سجاوٹ کے لیے کافی تھے، بہت بڑے تھے، قدرتی نظر آ رہے تھے، یعنی وہ خود وہاں پر حاضر تھے۔ ایک فریم میں ایک بہت بڑا دریا تھا لیکن مکمل طور پر قدرتی اور زندہ تھا۔ جنت میں کوئی چیز مردہ نہیں ہوگی۔ پروفیسر کہتا ہے کہ دریا کی موجیں اس فریم میں تھی لیکن وہ موجیں رکی ہوئی نہیں تھی، مسلسل حرکت میں تھی، بغیر آواز کے بھی نہیں تھی، موجوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ آبشار کی فریم میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پانی اوپر سے نیچے کی جانب آ رہا ہے، حتیٰ میں نے احساس کیا کہ پانی کے چھینٹے نسیم کے ساتھ میرے چہرے پر پڑ رہے ہیں، یا سورج کی فریم کہ وہ بھی اصلی نظر آ رہی تھی۔ اس فریم میں سورج پہاڑوں کے پیچھے سے باہر آ رہا تھا۔ میں ان فریموں کو دیکھ رہا تھا۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ اس فریم کو اس کی ایک دوست نے خلق کیا ہے اور اس کو تحفے میں دیا ہے۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ میں جب بھی چاہوں گھر کو ایک دوسرے انداز میں بنا سکتی ہوں، اپنے گھر کو، اسیری گھر کو اینٹوں سے یا دوسری چیزوں سے بنا سکتی ہوں، لکڑی سے، شیشے سے، سونے چاندی سے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے دیکھنا ہے کہ آپ گھر کس طرح تبدیل کر سکتی ہو، لہٰذا مجھے گھر کو تھوڑا سا تبدیل کر کے دکھاؤ۔ میری والدہ نے تھوڑی ہی دیر میں فرش کو کہ جو نور کا بنا ہوا تھا پانی کا بنا دیا، اور میں نے وہاں پر پانی کے جریان کو اپنے پاؤں کے نیچے دیکھا۔ میں پانی کے اوپر کھڑا ہوا تھا، نہ ڈوب رہا تھا، نہ ان بیلنس ہو رہا تھا، نہ میرے پاؤں گیلے ہو رہے تھے۔ پانی ہے لیکن گیلا ہونا نہیں ہے، کیونکہ گیلا ہونے کا تعلق مادہ سے ہے اور مادہ اس دنیا کی صفت ہے۔ گیلا کرنا پانی کا نقص ہے۔ جتنے بھی نقص ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں، عالم مادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر وہاں پاؤں گیلا ہو تو جسم کا پھر گرم ہونا ضروری ہے۔ جب جسم کا گرم ہونا ضروری ہے تو پاؤں سے گرماہٹ باہر کی جانب آئے گی کہ جس کی وجہ سے وہ پانی خشک ہوگا، جسم سے حرارت باہر آئے گی، اس وقت جسم اپنی کچھ حرارت کو کھو دے گا۔ تو یہ کھو دینا ایک نقص ہے، اور عالم برزخ میں نقص نہیں ہے، کھو جانا نہیں ہے، گم ہو جانا نہیں ہے، کم ہونا نہیں ہے۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ گھر کو کیسے تبدیل کر سکتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عقل اور ارادے کے ذریعے۔ یہ نقطہ تھوڑا سا سنگین ہے۔ عقل اور مغز دو الگ الگ ہیں۔ مغز کا تعلق دنیا سے ہے لیکن وہاں پر جسم نہیں ہے، روح ہے۔ ایک اور بات بیان کرتی چلوں کہ بہت بھاری ہے، سنگین ہے، سمجھنا اس کو مشکل ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارے جسم میں روح نہیں ہے، ہمارے روح میں ہمارا جسم موجود ہے۔ ہمارا جسم ہماری روح کا جلوہ ہے۔ جو کچھ روح کے کمالات ہیں یہ اس کی قید میں ہے اور وہ اس کے جسم پر جلوہ کرتے ہیں۔ وہ کمالات جسم پر ظاہر ہوتے ہیں کہ جو روح کے اندر ہے۔ مغز کا کام باہر لانا ہے اور روح کا کام سمجھانے کا ہے۔ دلچسپیاں روح کی ہیں یا جسم کی؟ روح کی ہیں۔ خواب میں بھی دلچسپیاں ہیں، ایک سے محبت ہے، ایک سے نفرت ہے۔
رات کو سو گئے، نہ نفرت باقی بچتی ہے نہ محبت باقی بچتی ہے، سب کچھ رک جاتا ہے۔ لیکن جب بیدار ہوتے ہیں دوبارہ وہی درد دل میں ہونے لگتا ہے، محبت کا درد ہوتا ہے، نفرت کا درد ہوتا ہے۔ محبت واپس آ جاتی ہے، صبح واپس آ جاتی ہے، لیکن رات کو سونے کے ساتھ ہی جسم سے غائب ہو جاتی ہے۔ پس سمجھنے کا کام روح کا ہے، جسم کا نہیں ہے، مغز کا نہیں ہے۔ مغز کو اطلاع ملتی ہے، روح دیکھتی ہے، آنکھیں دریافت کرتی ہیں۔ خواب میں آنکھیں ہم ساتھ نہیں لے کے جاتے ہیں، پھر ہم وہاں کہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بس اصل دیکھنے کا کام روح کا ہے، سننے کا کام روح کا ہے، سمجھنے کا کام روح کا ہے۔ روح جسم سے کہتی ہے دیکھو، اور اس کی ایک طولانی بحث ہے کہ ابھی اس میں داخل نہیں ہونا چاہتے۔ اگر آنکھ خراب ہوگی روح کی بینائی ختم نہیں ہوگی۔ آنکھ نے دریافت کرنا بند کر دیا، دریافت کر کے روح کو دینا بند کر دیا۔ نابینا شخص خواب دیکھتا ہے، وہ اپنے اندازے اور اپنی فکر کے لحاظ سے چیزوں کو خواب میں دیکھتا ہے۔ اگر دماغ پر چوٹ لگتی ہے بہت اہم ہے، روح کا جسم سے رابطہ بہت اہم ہے، جسم اور روح کا رابطہ بہت اہم ہے۔ جس جگہ پر رکاوٹ سے روبرو ہوتا ہے روح کی پوری قدرت نہیں ختم ہو جاتی، صرف اس سسٹم میں مشکل ایجاد ہو جاتی ہے کہ جس کے پاس روح ہے بینائی بھی ہے، اور جو نابینا ہے وہ دریافت کا سسٹم نہیں رکھتا۔ خدا نے کسی کو بھی ناقص پیدا نہیں کیا، یعنی کسی کی روح میں نقص نہیں ہے، ساری روح برابر ہیں، لیکن وہ اعلیٰ کے جو روح میں ہے وہ مختلف ہے۔ روح سب کی ایک جیسی ہے، نفیس ہے، ایک جیسا نفس ہے، کوئی بھی نابینا نہیں ہے، کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جس میں کمال نہیں ہو، اور یہ نقص صرف یہاں پر ہیں، عالم برزخ میں نہیں ہے۔ عالم برزخ میں روح بینا ہے، سن رہی ہے، بول رہی ہے، القاء کر رہی ہے۔ پروفیسر کہتا ہے برزخ میں رشد ہے، کمال ہے، کمالات کا رشد ہے۔ پروفیسر کہتا ہے کہ ہم اپنی والدہ کے گھر سے باہر آئے تاکہ باغ کی سیر کریں کہ جو چند پھیلے ہوئے سیاروں کے برابر تھا، شاید اس سے بھی بہت بڑا۔ اس کی ابتدا اور انتہا کو میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اور باغ کی زمین کے بارے میں جب پوچھا تو کہا کہ وہ اسیری مواد سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ایسیڈی نہیں، اسیری مواد۔ یہ ان لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ جو ابتدا سے ہمارے ساتھ ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بھی ویڈیو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ابتدا سے جا کے موضوع کو سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ اسیری کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں پر ریت اور ذرات یہ سب نہیں تھے، بلکہ اسیری ذرات تھے، دانے تھے، ہلکے دانے تھے، خوبصورت مختلف رنگوں کے دانے۔ دانے کا ہر حصے کا الگ رنگ تھا۔ وہاں موجود رنگوں کے مجموعے تھے یہ دانے۔ ذرات جامد تھے لیکن بہت نرم، اور جب میں ان پر چل رہا تھا تو ایسا لگا کہ جیسے تکیے پر پاؤں رکھا ہو، تکیہ کہ جو پروں سے بھرا ہوا ہو۔ پوچھا کہ باغ کے بارے میں اگر مکمل طور پر ایک جامد توضیح دو تو کیا بیان کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میں باغ کو مکمل طور پر بیان کرنا چاہوں تو مجھے ایک نئی زبان سیکھنے کی ضرورت پڑے گی کہ جس میں ان سب کو بیان کرنے پر قادر ہو سکوں۔ لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ باغ، وہ آسمانی باغ بہت زیادہ دلربا اور بخشنے والا ہے۔ وہاں سب چیزیں اعلیٰ ترین چمک رہی تھیں، البتہ آرام بخش تھی، بلکہ یوں کہوں کہ آرام بخش ہے۔ میں اس کے اطراف کی زیبائی میں مکمل اطمینان کی حالت میں تھا، کیونکہ وہاں پر مزاحمت نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، ڈپریشن نہیں ہے، نگرانی نہیں ہے۔ یہ سب کا تعلق دنیا سے ہے۔ دنیا مخالفت کا عالم ہے، دیر ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں کا سکون دنیا کے سکون سے فرق رکھتا تھا۔ میں مطلقی طور پر سکون میں تھا، نہ غم تھا، نہ ڈپریشن تھا، نہ نگرانی تھی۔ وہاں میں نہیں جانتا تھا کہ یہ غم کیا ہے، پریشانی کیا ہے۔ میں خوشی کے اصلی معنی میں وہاں پر خوش تھا۔
وہاں جاویدان مقام تھا اور جاویدان ہونے کی وجہ سے میں لذت حاصل کر رہا تھا، لذت جو مراتب کے لحاظ سے عالی تر اور شیرین تر تھی۔ پروفیسر کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوگے، میں اس سے بہتر بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ چمن میں چل رہا تھا، کس طرح چل رہا تھا کہ اس کی توضیح نہیں دے سکتا، بیان نہیں کر سکتا، وہ الفاظ نہیں ہیں، وہ چیز یہاں پر نہیں ہے کہ جس کو میں بیان کر سکوں کہ میں وہ کیسے وہاں پر چل رہا تھا۔ اور پھر بیان کرتا ہے کہ وہ گھاس کے جس پر میں چل رہا تھا وہ سب زندہ تھی اور بے انتہائی ہوشیار تھی، وہاں سب چیز زندہ اس طرح زندہ تھی کہ میرے احساسات کو سمجھ سکتی تھی۔ البتہ یہاں پر بھی تمام چیزیں زندہ ہیں، ہم اسے بے جان کہتے ہیں لیکن حقیقت میں زندہ ہے۔ تبھی تو قیامت کے دن گواہی دیں گی، یہ سارے در و دیوار، ٹیبل، کتابیں، ہاتھ، پاؤں، سب چیزیں کہ جسے ہم بے جان کہہ دیتے ہیں آسانی سے، یہ سب گواہی دیں گی۔ ان کی برزخی شکلیں ہیں، ان میں سمجھ ہے، فہم ہے کہ جس کو ہم نے مکمل طور پر پہلے ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں۔ عالم بالا میں، عالم برزخ میں ہر زندہ چیز سے بات کر سکتے ہیں، وہاں پہ کوئی چیز مردہ نہیں ہے۔ رجب علی خیاط کو خدا نے یہ لطف دیا تھا، یہ عنایت کی تھی ان کے ساتھ کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جڑی بوٹیوں سے بات کرتا ہوں اور یہ مجھے اپنی خصوصیات بتاتے ہیں۔ اگر کسی کا رتبہ اتنا اوپر چلا جائے، حیات کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ اس عالم کی تمام اشیاء اس سے کلام کر سکتی ہیں کیونکہ تمام اشیاء زندہ ہیں۔ بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آواز ایجاد ہوگی، اشیاء کی حقیقت اور اس کا باطن اس کو نظر آئے گا۔ ہر چیز کا باطن ہے، اس کا ملکوتی چہرہ ہے اور وہ اس کے ملکوتی چہرے سے اس کی خصوصیات جان سکتا ہے۔ یہ در و دیوار قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ کیسے گواہی دیں گے؟ ملکوتی چہرے ان کے کہ جو قیامت میں گواہی دیں گے۔ یہ دیواریں اٹھ کے وہاں نہیں جائیں گی، یہ میز اٹھ کے وہاں نہیں جائے گا۔ ان سب کو ابتدا کی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ وہ افراد جو تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا رات کو سب کے سونے کے بعد موبائلوں میں غلط چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ سب سو چکے ہیں یا یہ سوچتے ہوئے کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے، سیپریٹ میرا روم ہے یا میں گھر میں اکیلا ہوں، وہ اس بات کو جان لیں کہ یہ در و دیوار قیامت کے دن اس کے اس کام کی گواہی دیں گے۔ اگر اس کمرے میں ٹیبل ہے، ڈریسنگ ہے، پلنگ ہے، کپڑے ہیں، جو کچھ بھی ہے، پنکھا ہے، یہ سب وہاں پر گواہی دیں گے کہ اس شخص نے ہمارے سامنے اس گناہ کے کام کو انجام دیا تھا۔ اسی لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے واپس لوٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بنیامین کہاں ہے؟ کیونکہ عزیز مصر نے خود کے پاس رکھ لیا تھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لو۔ کیوں گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لیں؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ ولی خدا خود گاؤں سے سوال کر سکتا ہے، خود گاؤں سے پوچھ سکتا ہے، دریا سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بتاؤ کون قاتل ہے، دیوار سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بتاؤ کون قاتل ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں ایسا ہی ہو جائے گا، چیزیں قاضی بن جائیں گی۔ دو افراد جب لڑیں گے، وہ کہے گا میرا پھول ہے، وہ دوسرا کہے گا میرا پھول ہے، تو پھول سے کہا جائے گا کہ تم بتاؤ تم خود کس کے ہو، اور پھر پھول گواہی دے گا کہ میں کس کا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں اسی طرح سے قضاوت کرتے تھے، خود چاقو سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ تم مجھے بتاؤ کہ کس شخص نے تم سے قتل کیا ہے۔ یہ حجاب، یہ پردے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، عالم برزخ میں یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے۔